سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اے عائشہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال پہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی رحمت پر، اس کے رحمت کے سارے میری شفاعت پہ جنت میں جائے گا۔ سیدہ عائشہ نے سر اٹھایا اور اٹھا کے لگی، یا رسول اللہ کیا میں بھی؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب تک میری شفاعت کے ہاتھ نہیں اٹھ جائیں گے جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ بدلو بھائیو زندگی کے رخ کو، میرے عزیزو آج تک مجھے رب کی پہچان نہ ہوئی، 70 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، خدا کی نعمتیں کھاتے کھاتے، نعمتیں چبا چبا کر دانت چبڑے ہو گئے، نعمتیں چبا چبا کر دانت ٹوٹ گئے، دانت ہل گئے، ابھی یہی سمجھ نہیں آیا ہمیں نعمت دینے والا کون ہے۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ نے تیرے میرے نبی کو عطا فرمایا۔ فرمایا میرا نبی میں آپ کو خاتم النبیین نہ بنا دوں، اللہ جل شانہ بنا دے تو تیری مرضی، لیکن پہلے مجھے یہ بتا دے، میں نے جا کے جب نبوت کا اعلان کیا تھا میں نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا اللہ کوئی پرایا اعتراض کرتا، کوئی محلے والا انکار کرتا، کوئی دشمن انکار کرتا، کوئی دوسرے ملک والا انکار کرتا، نہ محمد کو دکھ نہ ہوتا، یا اللہ اس وقت میرے دکھ کا کیا عالم ہوگا جب میرے سگے چچے نے میری طرف پتھر اٹھا کے پھینک دیا تھا، اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ میرا چچا کہہ رہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرا ہاتھ ٹوٹ ہے تو نے اس لیے میں لا کے جمع کیا۔ اللہ اکبر، غیر گالی دے میرے عزیزو، میرے غازی خان والو، کوئی غیر گالی دے گا کہتا دفع کر، اس کا کام ہی ہے جب اپنا منہ پر ذلیل کر کے چلا جائے، خدا پاک کی قسم ہے تیر تلوار کا زخم لگ جائے آج نہیں کل بھر جائے گا، اگر کوئی رشتہ دار کوئی اپنا کوئی منہ پر زخم دے کے چلا جائے، ایسی بات کر کے چلا جائے، جسم میں گھاؤ لگ جائے، سینہ چر جائے، خدا کی قسم انسان قبر میں تو چلا جاتا ہے، انسان کا اپنوں کا دیا زخم نہیں بھرتا ہے۔ سگے چچے کو پتا تھا یتیم ہے، پیدائش سے پہلے اس کا ابا چھوڑ کے چلا گیا، سگے چچے کو پتا تھا ابھی 6 سال کا نہیں تھا اس کی اماں سے چھوڑ کے چلی گئی، دوسرا چچا بھی طالب تھا، اللہ اکبر کثیر العیال تھا، اس کے گھر کے اندر تو خود ہی گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا، کسی نے پوچھا ابو طالب تیرے اتنے بچے تھے کیسے گزارا ہو جایا کرتا، کہا اسی لیے تو میں نے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، تھوڑا سالن ہوتا، تھوڑی روٹی ہوتی، تھوڑا کھانا ہوتا، کھانے والے زیادہ ہوتے، کھانا ختم ہو جاتا، کھانے والوں کا پیٹ نہ بھرتا، جس دعوت میں اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ بلاتا، جس برتن میں میرا بھتیجا ساتھ کھایا کرتا تھا، اللہ اکبر تمہیں کیا بتاؤں، کھانے والوں کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا، میرے محمد کے ہاتھوں کی برکت سے کچگیر کے اندر روٹی بھی رہتی تھی، برتن میں سالن بھی باقی رہتا تھا۔ ابو طالب نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کیا برکتیں دیکھی، کہو لوگوں جب مکے کے اندر 10 سالی ہو جایا کرتی تھی، مکے میں بارش نہیں ہوا کرتی تھی، میں اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے آتا، میں اپنے بھتیجے کی کمر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا لیتا اور اپنے بھتیجے کا چہرہ آسمان کی طرف کر دیتا اور میں کہتا یا اللہ مانتے تو وہ بھی تھے تو مشرک، لات و عزا کو بھی مانتے تھے، خدا کو بھی مانتے تھے، میں آسمان کی طرف وہ کر کے کہتا اگر تو ہمارے کرتوتوں سے بارش نہیں برساتا اس کے چہرے کے صدقے بارش برسا دے۔ ابھی طالب پھر کیا ہوتا تھا، ابھی میرے بھتیجے کی نگاہ 10 سال کی عمر تھی، 9 سال کی عمر تھی، ابھی میرا بھتیجا اوپر دیکھنے کے بعد نیچے نہ دیکھتا تھا، آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو جایا کرتی تھی۔ یا اللہ میری نبوت کا اقرار کون کرے گا، یا اللہ ابھی بلال کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے آیا، یا اللہ ابھی محسنہ کائنات کا، ملکہ کائنات کا، اسلام پر سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی کا، خدیجہ الکبریٰ کا ابھی جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے آیا، یا اللہ چند دن پہلے میری سمیہ کو میرے سامنے برچھی مار کر اس کی شرمگاہ پر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ابھی سمیہ کا خون دیکھ کے آیا، یا اللہ
بیٹا باپ عمار اور یاسر کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا، یا اللہ بلال کی زبان پہ انگارہ رکھا گیا، یا اللہ میرے خبیب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، یا اللہ ابھی میں دیکھ کے آیا میرے گھر میں 5 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، یا اللہ میرے سارے زخم تازہ، طائف کی گلیوں میں مار کھا کے آیا، یا اللہ اتنا مجھے مارا، جسم کا سب سے سخت حصہ انسان کی پنڈلی کا گوشت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، روایات میں لکھا ہے حضور علیہ السلام کو طائف نشانہ باندھ کے مارتے، میرے عزیز ہوگا، شاگرد نے استاد کو دیکھا ہوگا، استاد نے شاگرد کو دیکھا ہوگا، باپ نے بیٹے کو دیکھا ہوگا، جب کسی غلطی پہ مار پڑتی ہے، پیروں پہ مارتا ہے، بچہ ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری بھی ایک کیفیت تھی، مکے کے لوگ سرداران قریش وہ عباس لڑکے جب مجھے دیکھ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میں پہلا اٹھاتا دوسرے پر مارنے لگ جاتے، فرمایا میرا سارا جسم لہولہان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے دوڑنا شروع کر دیا، ساتھ حضرت زید نے بھی دوڑ لگا دی، میں دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میرے پتھر پڑے، اللہ اکبر، 2 سردار آئے، ایک نے میرا دائیں طرف سے کندھا پکڑا، دوسرے نے میرا بائیں طرف سے کندھا پکڑا، تیسرے سردار نے میرے کندھوں کو پکڑ کر میری کمر میں اتنی زور سے گھٹنا مارا، میں محمد منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ فرمایا سر اٹھانے کی دیر تھی، ہونٹ میرا پھٹ گیا، داڑھی میں میری خون آ گیا، ماتھا میرا پھٹ گیا، رخسار میں میرے خون آ گیا، یہ خون میری پنڈلیوں سے، یہ خون میرے جسم سے، میرے ہاتھوں سے، میرے پاؤں سے اتنا خون نکلا کہ میرے جوتوں کا رنگ ہی بدل گیا، میرے جوتے میرے جسم کے ماس کے ساتھ جڑ گئے، میں گر گیا، میرے سے چلا نہ گیا۔ اللہ اکبر، میرے غلام زید نے مجھے کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر عتبہ کے باغ میں لے آیا۔ عتبہ بن ربیعہ جو بدر کے میدان میں، جس کے ہاتھ میں کافروں کی طرف سے سرداری کا جھنڈا تھا، اس کے باغ میں نبی کا رشتہ دار تھا، خاندانی رشتہ دار تھا، جب اس نے حضور کو ایک انگور کی ڈالی کے نیچے لیٹا دیکھا، چہرہ لولوہان، کپڑے لولوہان، نبوت والی کملی مبارک لولوہان سے برداشت نہ ہوا، اس نے ایک برتن لیا اور ایک شاخ سے کھجوروں کے دانے، انگوروں کے دانے توڑے اور پھر ایک پلیٹ میں رکھ کر اپنے غلام عباس سے کہنے لگا، وہ جو جوان لیٹا ہے اسے جا کے یہ انگور دیا اور اسے کہہ دے انکار نہ کرنا، تجھے تیری رشتہ داری کا واسطہ، مجھے تیرے پر اس حالت میں ترس آ گیا، خدا پاک کی قسم ہے، عباس انگور لے کے گیا کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن نے بھیجے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے ایک انگور کا دانا اٹھایا، میں نے کہا بسم اللہ، عباس نے یوں کر کے دیکھا، اس نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے، آپ کو کس نے سکھلایا؟ کہ یہ اللہ کا نام ہے، کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام ہر چیز اللہ کی نعمت کھاتے پڑا کرتے تھے۔ ہاں حضور نے فرمایا ہاں میرا بھائی وہ یونس جو نینوا شہر میں آیا تھا، آپ کیسے جانتے ہو؟ کہ جو پیغام حق جو دعوت اللہ وہ لے کے آیا تھا، میں وہ دعوت لے کے آیا۔ عباس نے کھجوروں کی انگوروں کی پلیٹ زمین پہ رکھ دی اور حضور کے پیروں پر سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہ لگا انگور بعد میں کھانا، نبی کے پیروں کو چوم کے کہنے لگا مجھے پہلے کلمہ پڑھا، والے مانے یا نہ مانے میں غلام تیرا مان گیا۔ حضور نے فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ پچھلے سے پچھلے سال خدا کی قسم وہ جگہ میں دیکھ کے آیا جہاں حضور آرام فرما رہے تھے، وہ عتبہ کا باغ میں دیکھ کے آیا، وہ مسجد دیکھ کے آیا جہاں پیغمبر پاک نے جو انکساری کا سجدہ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام ادھر جبرائیل آ کے کھڑے ہو گئے، ادھر آسمان والے فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے، آپ حکم کریں ہوا کا عذاب لائیں گے، آپ حکم کریں آندھی کا عذاب لائیں گے، پانی کا عذاب لائیں گے۔ پتہ ہے آپ کے میرے نبی نے اعلیٰ ظرفی کا اپنوں پرایوں کے دکھ بلا کر ہاتھ اٹھا کے کیا کہا تھا؟ الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، اللہم اہد قوم فإنہم لا یعلمون۔ یا اللہ مجھے امید ہے ان کو عذاب نہ دینا، یا اللہ اگر یہ نہیں مانتے ان کے آنے والی نسلوں میں مان جائیں گے، یا اللہ اللہم یا اللہ
یا اللہ ان کو بتا دے انما بعثت رحمتا، میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں محمد ساری کائنات بنا کے بھیج دیا گیا ہوں۔ بعثت لعانا، میں لعنت برسانے نہیں آیا، انما بعثت رحمہ، میں رحمت برسانے آیا۔ خدا پاک کی قسم ہے، مجھے بتاؤ سے اختیارات فرشتوں کے پاس تھے، میرے نبی نے سب فرشتوں کو واپس بھیج دیا، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ یا اللہ مجھے نبی کو تیار نہیں تو ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجاتا ہے۔ فرمایا میرا نبی آرڈر زمین والوں کا نہیں چلے گا، آرڈر عرش والے کا چلے گا۔ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں نے اپنے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ میرا پیغمبر دنیا کے اندر جا، صدیق کو، عمر کو، عثمان علی کو، سارے صحابہ کو، صحابیات کو، اسلام کا درد رکھنے والوں کو کھڑا کر اور اپنی پگڑی کی طرف اشارہ کر دے۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا۔ یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تو زمین پر اعلان کر، میں عرش بری پر اعلان کروں گا، کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن خاتم النبیین۔ یا اللہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا میرا حبیب ہم نے بتا دیا مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن ساری امت کا روحانی باپ ہے، ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ یا اللہ میں جا کے دل کو سناؤں گا، اگر کسی نے میری بات کا اقرار کر لیا اور مجھے خاتم النبیین مان لیا، فرمایا میرا حبیبہ تیرا تجھے جو خاتم النبیین مانے گا انہیں بھی انعام دوں گا۔ یا اللہ انہیں کیا انعام ملے گا؟ فرمایا جو تجھے خاتم النبیین مانے گا عرش کی طرح عرش والے رب کا اس کو سلام آ جائے گا۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو، ہمارے پاس ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اللہ کا سلام ہمارے لیے آیا۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو، فرشتوں کا سلام ہمارے پاس آیا۔ کتنے مقدروں علیہ السلام ہے، پیغمبروں کے باپ کا ہمیں سلام آیا۔ جب معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات، مرحبا یا ابن صالح، مرحبا یا اخی صالح، میرا بھائی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیارے پیغمبر پاک کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، کہنے لگے اے میرے پیارے بھائی، جب اپنی امت کے پاس جانا اور جا کے بتانا میں اللہ کو دیکھ کے آیا، میں عرش کرسی لو کو، جنت جہنم کو دیکھ کے آیا، یہ بھی بتا دینا جو مجھے دعائیں مانگ مانگ کر زمین پہ لایا اسے بھی